اگر کوئی عام شخص گرفتار ہو جائے اور اس کو سزا ہو جائے اور اس کے بعد وہ 5 سال یا اس سے کم عرصے کے لیے جیل چلا جائے، تو اس کو بیماری ہو، اس کو اس کی کسی عزیز کی، اس کے کسی والد کی یا فیملی ممبر کی ڈیتھ ہو جائے، تو اس کو اتنا بھی بڑی مشکل سے الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ اس ڈیتھ میں شامل ہو سکے یا پھر اپنے علاج کرا سکے اپنے مرضی کے اسپتال سے۔ یہ تو کبھی الاؤ ہی نہیں کیا گیا، اور یہ ہے پاکستان کا قانون۔ مگر یہ قانون آج تبدیل کر دیا گیا ہے، اور آج ہی نہیں بلکہ 4 سال پہلے ہی تبدیل کر دیا گیا تھا، جس میں ایک کنوکٹڈ شخص جو اڈیالہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا تھا، اس کو باقاعدہ طور پر جو علاج کروانے کے لیے باہر بھیج دیا گیا، جو کہ ایک سب نے دیکھ لیا کہ 4 سال کے اندر اس شخص نے کیا علاج کرایا اور کتنا علاج کروایا، اور اس کے بعد اب 4 سال کے بعد وہ شخص جب واپس آیا تو اس کو بجائے جیل بھیجنے کے اس کو عدالتوں میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لے کے جایا گیا، باقاعدہ طور پر پروٹوکول دیا گیا، سیکیورٹی دی گئی، اور ہم نے ویڈیوز میں دیکھا کہ اس کو سلوٹ بھی مارے گئے، اور اس کے بعد اس کو منسٹرز انکلیو میں رکھا گیا، اس کے لیے اس کی سزا معطل کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں اس کی ضمانتیں ہو گئی۔ تو یہ جو ہے وہ آج ایک تاریخ رقم کر دی گئی ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ایک سابق وزیر اعظم، 3 بار کے سابق وزیر اعظم، اور جن کو 3 بار ہی کرپشن، نااہلی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے الزامات پر باقاعدہ طور پر کنوکٹ کیا گیا اور ثابت کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو سزا سنائی گئی اور ان کو کرسی سے اتارا گیا۔ نواز شریف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ایک بار پھر اب پاکستان آ چکے ہیں۔ آپ سب نے دیکھا کہ ان کا جلسہ کتنا بڑا تھا، اور کس طرح مریم نواز نے جب کہا کہ لائٹیں جلائی جائیں تو لائٹیں ہم نے دیکھی کہ کتنی لائٹیں جلی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں عوام نے جو ہے وہ موبائل سے لائٹیں جلائی، اور اس کے بعد اتنا کامیاب جلسہ لاہور کے مینار پاکستان پر کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر عدالتوں کو مطلوب تھے، عدالتوں کی جانب سے ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ وہ ایک تو یہاں سے غلط طریقے سے جو ہے وہ ایک تو غلط بیانی کر کے بھاگ کر یہاں سے گئے تھے، 4 ہفتے کی ان کی جانب سے چھٹی لی گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو واپس آنا تھا اور عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنا تھا، بلکہ جیل کے سامنے جو قانونی رائے رکھتے ہیں، قانونی ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیل کے سامنے ان کو سرنڈر کرنا تھا، مگر وہ 4 سال تک وہاں بھاگے رہے، لندن میں موجود رہے، عیاشی کرتے رہے، اپنے گھر میں موجود رہے، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ڈھیروں ہم نے تصویریں دیکھی، برگر کھا رہے ہیں، کبھی کسی اسٹریٹ میں چل رہے ہیں، کبھی کہاں کھانا کھا رہے ہیں، کہاں پاکستانی نظام کا، پاکستانی عوام کا، پاکستانی قانون کا کھلے عام ان کی جانب سے مذاق اڑایا گیا، اور ان کو بتایا گیا، واضح طور پر ان کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا اس طرح کی تصاویر سے کہ پاکستانی عوام سب سے بیوقوف عوام ہے، اس کو بیوقوف بنانا سب سے آسان کام ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ فوری بیوقوف جب ہم چاہیں گے 3 بار پہلے بنا چکے ہیں، 4تھی بار پھر بنا لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ قوم ہمارے پیچھے ہی چلے گی، اسی طرح بیوقوف بنتی رہے گی۔ تو یہی چیز آج بھی جو ہے وہ ثابت کر دی گئی ہے، اور نواز شریف صاحب کو جو 2 عدالتوں میں انہوں نے پیش ہونا تھا، وہاں پر ایک تو ان کو باقاعدہ طور پر ضمانت دے دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نگران پنجاب حکومت، وہ پنجاب حکومت جس کا صرف اور صرف مینڈیٹ جو آئین نے اس کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے الیکشن کروانے ہیں، نہ کوئی اس نے بڑا فیصلہ لینا ہے، نہ کوئی انتظامی دیگر امور کو دیکھنا ہے۔ 90 روز کی اس کی مدت ہے، اور 90 روز کے اندر ہی اس نے انتخابات کروا کر واپس چلے جانا ہے، اور وہ تمام اختیارات، تمام جو کرسی اور جو معاملات ہیں وہ آئندہ منتخب حکومت کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دینے ہیں۔ مگر آج ہم نے دیکھا کہ ایک وہ حکومت جس کی میعاد آلریڈی ایکسٹینڈ ہو چکی ہے، اور آئین کے مطابق قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت ہے، کیونکہ آئین کے مطابق 90 روز کے اندر جو ہے وہ ان کی مدت ہے، لیکن اب وہ 90 کیا 120 کیا اس سے زیادہ دنوں کی جو ہے وہ حکومت ہے۔ لیکن میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ آج باقاعدہ طور پر اس نگران حکومت کی جانب سے ایک ایسا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بہت ہی حیران کن ہے۔ جی ہاں،
جس میں نواز شریف صاحب کے لیے پاکستان کے قانون، پاکستان کے آئین، پاکستان کے نظام، پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی عوام، سب کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بیوقوف بنانا اور باقاعدہ طور پر بیوقوف سمجھنا جو ہے وہ آج اس جو ہے وہ کام سے واضح کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو نگران حکومت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، جس میں اگر ہم جو نئے ضلع پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بنائے تھے، چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت نے بنائے تھے، ان ضلعوں کو ختم کرنے کے کیسز اگر ہم لاہور ہائی کورٹ کے دیکھیں تو اس میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر ورڈکٹ جو ہے وہ یہ دی گئی تھی کہ آپ نگران حکومت ہیں، آپ کے پاس اس طرح کے کوئی اختیارات نہیں ہیں، آپ کا کام صرف اور صرف الیکشن کرانا ہے، یہی آپ کا مینڈیٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی آرڈر، کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ مگر آج نگران حکومت نے یہ کام کامیابی سے کر دکھایا ہے اور ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے اس کو معطل کر دیا گیا ہے، اور جو نگران حکومت کے جو وزیر ہیں اطلاعات کے عامر میر صاحب، جو حامد میر صاحب کے بھائی ہیں، ان کی جانب سے ایک باقاعدہ جو ہے وہ تصدیق کی گئی اس بات کی کہ جی نگران حکومت کی جانب سے نواز شریف صاحب کی جو العزیزیہ ریفرنس ہے اس میں سزا کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے ساتھ ہی یہ بھی اب ان کی کیا کہہ سکتے ہیں، ان کی جانب سے یہ بھی بات ساتھ کی گئی ہے کہ باقاعدہ طور پر کابینہ کا اجلاس بھی نہیں بلایا گیا، کابینہ کا اجلاس بھی نہیں ہوا، لیکن اوورآل سرسری طور پر تمام اراکین کی جو ہے وہ اس میں سہمت شامل تھی، اور سیکشن 401 کے تحت نواز شریف صاحب کو باقاعدہ طور پر ان کی سزا جو ہے وہ معطل کر دی۔ اب جو گراؤنڈز اس حکومت نے لی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب 2019 میں نواز شریف صاحب لندن جا رہے تھے تو اس وقت بھی سیکشن 401 کے تحت نواز شریف کی سزا جو ہے وہ معطل کی گئی تھی، تو ہم نے بھی اسی گراؤنڈز پر سزا معطل کی۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو نواز شریف صاحب جب اس وقت جا رہے تھے تو ایک تو ان کی جانب سے یہ بہانہ بنایا گیا تھا کہ میں بڑا بیمار ہوں، میرے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، میرے پاکستان میں علاج ہو ہی نہیں سکتا، پاکستان میں کوئی ایسا ہسپتال ہی نہیں ہے کہ یہاں پر میرا علاج ہو۔ یعنی کہ ناظرین آپ یہ دیکھیں، یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان کی غریب عوام جو سرکاری ہسپتال ہیں جہاں پر کوئی سہولیات نہیں، کبھی دوائی نہیں ملتی، کبھی بیڈ نہیں ملتا، کبھی ڈاکٹر نہیں ملتا، وہاں پر بلک بلک کر مر رہی ہے، اور دوسری جانب یہ امیر ٹولے، امیر لوگ، حکمران طبقے جو ہیں وہ اپنے علاج کے لیے باہر جایا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان میں میرا علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے، وہاں پر نواز شریف صاحب نے یہ گراؤنڈز جو ہے پنجاب حکومت کے سامنے رکھی تھی کہ جی میں بیمار ہوں اور میں باہر جانا چاہتا ہوں، مجھے 4 ہفتے کی چھٹی دی جائے، اور یہ عدالت کے سامنے باقاعدہ طور پر یہ بات کی گئی تھی، اور 50 روپے کا ایک شورٹی بانڈ بھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے دیا گیا تھا۔ مگر اب یہاں پر ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے، نہ نواز شریف صاحب یہاں پر بیمار ہیں، نہ نواز شریف صاحب نے باہر جانا ہے، نہ نواز شریف صاحب نے علاج کروانا ہے، نہ نواز شریف صاحب بستر مرگ پر ہیں، نہ نواز شریف صاحب کے لیے کوئی معاملات ہیں ایسے کہ ان کی سزا جو ہے وہ معطل کی جائے، مگر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہوئے نگران پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے اس کو معطل کر دیا گیا۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو آج احتساب عدالت میں نواز شریف صاحب پیش ہوئے، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر نواز شریف صاحب کی جو ضمانت تھی اس کو منظور کرتے ہوئے جو ان کے وارنٹس تھے توشہ خانہ کیس میں گاڑی کے ریفرنس میں، اس کو منسوخ کر دیا جج محمد بشیر صاحب کی جانب سے، اور ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ضمانت دے دی گئی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں پاکستان کی اسلام آباد کی سب سے بڑی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو وہاں پر بھی نواز شریف صاحب آج پیش ہوئے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ 2 سے 3 بار عدالت کے سامنے سے گزرے، مگر ان کی جانب سے عدالت میں وہ نہیں گئے، اور اس کے بعد پہلے وہ احتساب عدالت گئے، احتساب عدالت سے پھر واپس منسٹر انکلیو آئے، منسٹر انکلیو سے پھر کافی ٹائم بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے۔ یہاں پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے بینچ کے سامنے کورٹ روم نمبر 1 میں ان کی سماعت تھی۔ نواز شریف صاحب جب عدالت میں کوریڈور میں
عدالت کی کمرہ عدالت کی طرف جا رہے تھے تو ایک لفٹ سے دوسری لفٹ تک کا جو فاصلہ ہے، اگر ہم کہیں کہ جب ہم عدالت کی ریسیپشن سے انٹر ہوتے ہیں تو ایک لفٹ پہلے آتی ہے اور ایک لفٹ اگلے جو ہے وہ بلڈنگ کے کونے تک آتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب پہلی ہی لفٹ سے اوپر آئے اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلتے ہوئے اگلی لفٹ یعنی کہ اگلے کونے کی طرف جہاں پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا کورٹ روم ہے، کورٹ روم نمبر 1 ہے، وہاں تک پیدل چل کر گئے۔ تو اس دوران صحافیوں کی جانب سے نواز شریف صاحب سے سوال کیے گئے۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ جنرل باجوہ کا احتساب کریں گے، تو اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ زبیر علی خان صاحب کی جانب سے ایک سوال کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کیا آپ نے فیض حمید صاحب کو معاف کر دیا ہے، تو اس پر بھی نواز شریف صاحب کی جانب سے کوئی رد عمل تو نہیں دیا گیا، لیکن ان کے گارڈز کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک رد عمل دیا گیا جس میں زبیر علی خان صاحب کے موبائل کا جو ہے وہ اس موبائل کو چھیننے کی کوشش کی گئی گارڈز کی جانب سے، اور ایک بدمزگی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی۔ خیر، نواز شریف صاحب جیسے ہی کمرہ عدالت میں پہنچے تو اس کے بعد وہاں پر کچھ دیر کے بعد دونوں جج صاحبان آئے اور سماعت کا آغاز ہوا، جس میں نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کیا، اور اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے کچھ سوالات کرنے کے بعد کہ آپ اتنا عرصہ کہاں رہے، آپ نے عدالت کے سامنے پیش آپ کیوں نہیں ہوئے، عدالت کے سامنے سرنڈر کیوں نہیں ہوئے، تو اس طرح کے سوالات ہوئے، اور اس کے بعد دلائل کے بعد عدالت کی جانب سے باقاعدہ طور پر 26 اکتوبر تک نواز شریف صاحب کی جو حفاظتی ضمانت ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ 26 اکتوبر کو نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ آتے ہیں کہ نہیں، اور زیادہ چانسز تو ایسے ہی ہیں کہ نواز شریف صاحب شاید نہ ہی آئیں، اور ایک استثناء کی درخواست دائر کر دی جائے کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے یا نواز شریف صاحب نہیں آ سکتے لاہور سے، جس کی وجہ سے ان کو آج حاضری سے استثناء کی جو ہے وہ ان کی درخواست ہے اور اس کو منظور کیا جائے، اور زیادہ چانسز اسی کے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں استثناء مل جایا کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی بہت سے کیسز میں استثناء دیا گیا حاضری سے استثناء کے حوالے سے، مگر آج بھی بلکہ عمران خان صاحب کو کچھ کیسز میں یا ایک کیس میں حاضری سے استثناء دیا گیا جس میں عمران خان صاحب کی ضمانت تھی، اور اس ضمانت کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر منظور کیا گیا۔ تو یہ جو آج پاکستان کے تاریخ میں ایک نیا دن یا ایک نئی تاریخ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر رقم کر دی گئی ہے، جس میں پاکستان کے تمام نظام کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو باقاعدہ طور پر ثابت کر دیا گیا ہے کہ ان سب کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہے، اور ایزیلی ان کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے۔ ہم امید یہی کرتے ہیں کہ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آئندہ آنے والے وزیر اعظم ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ تمام معاملات جو ہیں پاکستان کے، کیونکہ نون لیگ تو ان کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کر رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب پاکستان کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوں گے، یا پھر جیسے پہلے غریب مکاؤ اسکیم ان کی جانب سے چلتی رہی ہے ان کی تینوں ادوار میں، اسی طرح یہ سلسلہ اس بار بھی جاری رہے گا اور غریب مکاؤ اسکیم دوبارہ سے چلائی جائے گی۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔